یہ سورہ انفطار ہے. انفطار روزے چیرے جاتے, توڑتے ان کو, پھر روزہ کھانا شروع کرتے آپ, تو فطرہ کے معنی شروع کرنے کے بھی ہے, اور پھر فطرہ کے معنی فطرت عطا کرنے کے بھی. تو اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں انفطار جو ہے قیامت کی چیر پھاڑ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت فائدہ پہنچانے والا, رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان چیرا جائے گا. دیکھیے سنگولر ہے, سماوات نہیں ہے. یہ سب چیزیں نوٹ کرتے جانا ہے, سماوات نہیں ہے. اذا السماء, ہمارے سے اوپر جو چیز ہے وہ چیری جائے گی پوری, جیسا بیلون پھٹ کے جو ہے چیرا جاتا ہے, چیری جائے. وہ ازل کواکب سرت, اور جب کواکب پلانٹس سیارے گر جائیں گے. دیکھیے آپ کوئی بھی کنونشنل ٹرانسلیشن انگلش یا اردو اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہاں کوکب کواکب کے معنی سٹارز کرے ہیں. میں اپنے ٹرانسلیشن میں اس کے ٹرانسلیشن پلانٹس کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام آ کے یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے. یہ بولتے کہ شمس و قمر اور 11 کوکب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوکب وہ فلکی اجسام ہیں, وہ ہیونلی باڈیز ہیں جن کا تعلق شمس و قمر, سورج اور چاند سے ہے. تو سورج اور چاند کا جو ہیونلی باڈیز کا تعلق ہے وہ پلانٹس ہیں. پھر 11 پلانٹس بولے وہاں, ہمارے پاس 9 پلانٹس ہیں. 4th اور 5th پلانیٹری آربٹ کے بیچ میں 2 پلانٹس تھے, وہ ٹکرا کے ختم ہو گئے. وہیں سے ایسٹرائڈز آتے. تو یہ 9 اور وہ 2 11 ہوئے نہیں ہوئے. یہ ہے قرآن آپ کا, گنتی بھی پوری کر دی کہ اوریجنلی 11 پلانٹس تھے. تو کیونکہ سورج اور چاند سے ان کا وابستہ ہے, یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوکب پلانٹس بھی گر جائیں. پلانٹس کہاں گریں گے؟ سورج میں گریں گے. کوآرڈینیشن آ گیا. اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت, پورا یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, ستارے پورے وہ بھی بے نور ہو جائے گے, تو تارے بھی جو پلانٹس ہیں وہ بھی سورج میں گر جائیں گے. اب یہ جو لفظ آیا ہے انفطرت کا جو لفظ آیا ہے, اس کے معنی کھجور پکنے سے پہلے گر جانا, بے نتیجہ ہو جانا, بے فائدہ ہو جانا. وہ کوئی بھی نہیں کھاتے وہ کھجوروں کو, بیکار ہو جاتے. مگر اوپر سے بعض جگہ ڈسپرس منتشر ہونے کی بات آئی, جھاڑ پہ سے منتشر ہو کے گر گئے. وہ زمانے کا آدمی بھی سمجھا, آج کا آدمی بھی سمجھ رہا اس کو. یہ ہے قرآن کی ورڈز. وہ اذا البحار فجرت, اور جب سمندر جو ہے ابل پڑیں گے. اس سے پہلے بات آ گئی کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوگا, نارتھ پول ساؤتھ پول کا آئس پگھلے گا تو سمندروں کا لیول اٹھ جائے گا, تو وہ لیول سے اوپر جو ہے پھاڑ کے لیول کو پھاڑ کے نکل جائیں گے. وہ اذا القبور بوسرت, اور جب خبریں اکھیڑ دی جائیں گی. قیامت میں جب زمین پھیلے گی تو ظاہر ہے خبر. دیکھیے ایک بات ہے کہ اب یہ اندر آدمی دفن ہے, اب زمین کو جب مدت بعد میں آ رہا ہے, جب پھیلایا جائے گا تو ظاہر یہ اوپر لیول ہو جائے گی, تو یہ اوپر آ جائے گا. جب زمین جو ہے خبریں اکھیڑ دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت, اس دن نفس کو, نفس اصل ہے نا, یہ جسم تو ختم ہو گیا, جسم تو لوری ہے, کار ہے, ایک ڈرائیور نفس ہے اصل. اس دن ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کس چیز کو آگے بھیجا تھا, کس چیز کو پیچھے پھینکا تھا. پریفرنسز معلوم ہو جائے کہ میں دنیا کو آگے رکھا تھا یا آخرت کو آگے رکھا تھا, دنیا کو پیچھے پھینکا تھا یا آخرت کو پیچھے پھینکا تھا. پھر اور ایک معنی یہ ہوتے ہیں, بھئی نماز آپ یہاں پڑھتے ہیں اس کا اجر آگے چلے جاتا ہے, مسجد آپ یہاں بناتے ہیں اس کی نشانی پیچھے رہ جاتی ہے, شراب آپ یہاں پیتے ہیں اس کا عذاب جو ہے آگے چلے جاتا ہے, شراب خانہ آپ بنا کے جاتے ہیں اس کا عذاب یہاں پیچھے رہ جاتا ہے. تو معلوم ہوگا کہ اس دن آپ کو تمام معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس چیز کو ترجیح دیے تھے اپنی زندگی میں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو تیرے پالنے والے مالک جو کریم ہے, یعنی جو باعزت ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے, اس سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو سمجھے ہی نہیں ہے. تو خدا کو جو ہے
समझे ही नहीं है कि अल्लाह ताला तेरे पालने वाला मालिक जो रब है क्या है, तो किस चीज ने तुझको धोखे में डाला? धोखा कैसा धोखा है कि भाई हमारी आम जिंदगी देख के मालूम होता है कि हमारे दीन में इस्लाम का तो कोई दखल ही नहीं है, हमारी जिंदगी में आखिरत के कोई माने ही नहीं है। भाई हमारी शादी ब्याह मौत मिट्टी जियारत हो रही, वो हंसी दिल लगी चल रही है च नहीं, वो सब गैर मसनून चीजें, चहल्लू मारा चौथी का पूरा मीनू है। बोले देखो मरने वालों की नीयत अच्छी थी, क्या मजे की बिरयानी बनी, वाह वाह वाह, ये हमारे हालात। तो बोल रहे यहां ये बात कि किस चीज ने, हम तमाम मैंने अल्लाह ताला के बारे में सोचने ही छोड़ दिए, किस चीज ने तेरे पालने वाले मालिक से जो बाइज्जत है और जो फायदा पहुंचाने उसने धोखे में डाल रखा है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका, जिसने तुझे पैदा किया, प्रोपोर्शन किया इस हालत में, और फिर वह सव्वा का, और तुझमें एक इक्विलिब्रियम पैदा किया, यानी गलतियां भी बता दी अच्छाइयां भी बता दी। क़द अफ़लाह मन ज़क्काहा अलहमहा व नफ्सिम व मा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी उसकी कसम वो भी गवाह है और वो नफ्स भी जिसको उसने सव्वाहा, उसको इक्विलिब्रियम पैदा किया, बैलेंस। क्या कहा? अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यह है सव्वा का, कि उसको बता दिया कि ये गुनाह है और ये नेकी है, ये तक़वा है, ये जो है फुजूर चीजें हैं, ये दोनों चीजें अंदर बता दी। फ़अदला का, इस तरीके से उसको बैलेंस कर दिया, खाली नेकी बता के नहीं छोड़ दिया, खाली गुनाह बता के नहीं छोड़ दिया, दोनों चीजें बताई और बैलेंस कर दिया। फी आई, मेरी बॉडी, मेरी हाइट, मेरा मोटापा मेरा चॉइस नहीं है, ना मेरे मां बाप का चॉइस है। सोच के देखिए, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सौला है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, तो सीधी बात है ये आयत रट लेने के काबिल है। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, तो जिस शक्ल में जिस फॉर्म में उसने चाहा तुझको ढाल दिया, तेरा कोई दखल। तो ये काय पे बात आ रही कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, तुझको तेरे पालने वाले मालिक अल्लाह से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है जो फायदा पहुंचाने वाला है और बाइज्जत है, तुझको जिस शक्ल में चाहा ढाल दिया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, नहीं हरगिज नहीं, बल्कि ये जो है दीन को झुटलाते हैं। यानी मतलब यह है कि आखिरत में जो कानून की बुनियाद, दीन जो है कानून को बोलते बुनियादी तौर पे, तो आखिरत में जो कानून की बुनियाद पे जो हिसाब किताब होगा उसको ये लोग झुटलाते हैं। तो अच्छा, फिर इससे झुटलाना क्या हुआ? इससे पहले बात आई, एक झुटलाना जो सूरह मुनाफिकून में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुनाफिक आपके पास आके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिक झूठे हैं, दिल से नहीं बोलते। तो एक मुनाफिक वो हुआ जो दिल से झूठ बोलता है। फिर और एक एक बात आई, अरायतल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उसको देखा जो दीन को झुठलाता? अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदुल यतीमा वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, यानी वो यतीम को धक्के मारता है, मिस्किन को खाने खिलाने की तरगीब नहीं देता, लोगों को जो है छोटी छोटी बातों को से हेल्प नहीं करता, और अपनी नमाजें दिखाने के लिए पढ़ता है। तो तकजीब का क्या मतलब हुआ? दिल से नहीं मानना भी तकजीब है, झुटलाना है, और कुरान पे अमल नहीं करना भी तकजीब है, झुटलाना है, जैसे उसमें बताया गया। तो कहा कि इन्ना अलैकुम लिहाफिजीन। अब यहां इसको समझने की कोशिश कीजिए कि बेशक तुम्हारे पर हिफाजत करने वाले हैं। हम इस हाफिजीन के लफ्ज को समझने की कोशिश करें। किरामन कातिबीन, किरामन यानी दो फरिश्ते हैं, कातिबीन लिखने वाले, रिकॉर्ड करने वाले। अब यहां कागज पेंसिल वो ये तो नहीं दिख रहा, ये नेकियां लिख रहा, ये बुराइयां लिख रहा, ये तो ओवर टाइम कर रहा बेचारा, ये सोते पड़ा हुआ है, नेकीच नहीं है इसको। तो ये है, मगर हाफिजीन है, दो फरिश्ते हैं, जाहिर हो गया। यालमूना मा तफलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। अब यहां जरा ये आयत को समझने की बहुत कोशिश करना है कि देखिए, हाफिज का मतलब जो होता है, एक तो कस्टोडियन का होता, हिफाजत करने वाला जैसा हम समझते हैं, और एक माने होते हैं निगहबानी करना, नजर रखना कि चीज जैसी होना चाहिए हो रही या नहीं हो रही।
بچی کی شادی ہو رہی، آپ میرج ہال کو جا کے دیکھ رہے ہیں برابر کرسیاں جم رہے ہیں یا نہیں جم رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں آپ، یہ بھی حافظ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اس کا ثبوت کیسا ملتا کہ آیت الکرسی کی آخری میں بات آئی ہے کہ ولا یعود حفظہما، یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے حفاظت کریں گے؟ مانیٹر کرنا، نگہبانی کرنا کہ جو چیز جیسا چلنا ہے چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ سورج کو یہ وقت پہ نکلنا تھا، نکلا نہیں نکلا، چاند کو یہ وقت پہ جانا تھا، گیا نہیں گیا، یہ مانیٹر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو تھکاتا نہیں۔ تو اب یہ کرامن کاتبین کا دو کام ہو گئے۔ ایک کام یہ ہے کہ جو بھی کر رہا ہے اس پہ نظر رکھنا، لکھ لینا۔ اب انہیں یہ بولا، لکھ لیا، جو بھی بولا پورا لکھ رہے ہو، والیومز ٹوگیدر چلے جا رہے ہیں، کب سے بچپن سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر فجر اور عصر میں ایکسچینج بھی ہوتے یہ فرشتے، ڈیوٹی بدلتی ہے ان کی، تو خیر وہ حدیث بات ڈرفٹ ہو جاتی۔ تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ دو حافظین، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، یہ یعلمون اور تفعلون جو ہے فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کیا ہوتا؟ اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا، فیوچر ٹینس بھی ہوتا۔ کر رہے ہیں، کریں گے، دونوں آتا۔ مثال لیجئے آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مانگیں گے۔ کلمہ لیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اسی سلسلے میں یہ بات کو سمجھ لینا ہے۔ کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لے لیجئے۔ اشہد کے معنی سمجھیے، اشہد مضارع ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ فیوچر میں بولے گا کہ میں گواہی دوں گا اپنے عمل سے کہ اللہ کے سوا میں کسی کو الہ نہیں مانوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانوں گا اور ان کی سنت پہ عمل کروں گا، فیوچر میں بولے گا۔ مرتے وقت جن کو کلمہ قبول ہوگا وہ پریزنٹ ٹینس میں بولیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مضارع میں یہ ترکیب ہے۔ تو اب یہاں معلوم ہوا کہ آپ جو کچھ بولیں گے، جو کچھ کریں گے، یہ فرشتے لکھ لیں گے۔ یہ مانیٹر کرنے کے سینس میں یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ فرشتے مانیٹر کر رہے ہیں۔ کیا بولوں بھائی، میں جا رہا تھا، آ کے مار دیا اسکوٹر سے، بولے نہیں مارا نہیں صاحب، وہ اس کے فرشتے بھی لے کے جا کے مارے آپ کو۔ دیکھیے تقدیر میں ایکسیڈنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بات سمجھیے، اس کو اچھی طریقے سے بات ذہن میں رکھیے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس میں۔ تقدیر میں یہ ہے کہ بھئی اس کا فرشتہ اسکوٹر، دونوں فرشتے مارنے لا رہے میرے کو، میرے فرشتے بھی وہاں لے کے جا رہے ہیں، دونوں ملا کے مار دیا ہوگا، وہاں جا کے ہاسپٹل میں دلوا دیا۔ تو وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ اب ایک بات ذہن سے نکال دیجئے آپ، کہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ میرا یہ بندہ یہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ کہاں سے ایک فائبر آیا، اس کا مائکرو فون کا سپیکر بنے گا، یہ علم ہے، لکھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میرا علم ہے یہ پنکھا ہے 1 منٹ میں 100 ریولیوشنز کریں گا، یہ میں ہی بنایا سمجھیے پنکھا، میں لکھ دیا ہوں، یہ تقدیر ہے میری۔ میں پنکھے کو فورس نہیں کر رہا ہوں ایسا کرو بول کے۔ گیس کا سلنڈر لایا میں، اس پہ لکھ دیا، میرا ایکسپیرینس ہے، اس سے لکھ دیا کہ یہ 90 گھنٹے تک اس کی گیس جو ہے جل سکے گی، پکانے کے لیے کام آئے گی، یہ میرا علم ہے۔ یہ تو جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ جیسی بات ہمارے سامنے آتی، آپ سوا کا فعدل کا، آپ کو غلط اور صحیح بتا دیا گیا،
آپ اس میں ڈیسائیڈ کر کے جو ہے صحیح راستہ لینا. وہ صحیح راستہ لے کے آپ جیسے جیسے عمل کرتے چلے جائیں گے آپ کو یقین ہونا کہ یہ تقدیر میں تھا، یہ تقدیر میں تھا، یہ تقدیر میں تھا. پاسٹ ٹینس جو ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، وہ تقدیر میں تھا. فیوچر جو ہے کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو آپ اپنی ڈیوٹی کیا کریں گے کہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، جو اس میں جو تمام چیزیں کرنے کا حکم ہے وہ کریں گے. تو اب یہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تقدیر کے مطابق مانیٹر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور وہ کرنے کے بعد یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کرا یہ کرا یہ کرا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت کے دن آپ کا اعمال نامہ آپ کی تقدیر ہوگی. ڈسکوآرڈینیشن ہو ہی نہیں سکتا. قیامت کے دن آپ کا اعمال نامہ آپ کی تقدیر ہوگی. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے کہ جس نے تقدیر میں سوال کیا اس سے پوچھ ہوگی، جس نے تقدیر میں سوال نہیں کیا اس سے پوچھ نہیں ہوگی. کیا پوچھیں گے آپ؟ یا اللہ آپ لکھ دیے تھے، آپ بول رہے تھے ایسا سمجھا ایسا ہاتھا مار ایسا کتاب مار رہا ہوں میں، کوئی چیز میں اپنے سے کر ہی نہیں سک رہا ہوں. تو یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ نے مجھ سے کروائے. تو جو آدمی دیکھیے بات آئی ہے کہ تقدیر پہ جو ایمان نہ لائے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں اگر خیرات کرے تو قبول نہیں ہوگا. ایمان تکمیل نہیں ہوتا اس سے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علیم ہے، علام الغیوب ہے وہ. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا کہ عمل کی اور ایمان کی ریسپانسبلٹی ہمارے پہ ہے. یہ ان کی شان ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. وہ ان کا، ہم کو نہیں معلوم کس کو گمراہ کریں کس کو ہدایت دیں. ارے میں میرے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں میں ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں. یہاں بیٹھ کے یہ بولتے ہوئے نہیں بول سکتا. ہو سکتا اندر ایک چور ہے جو مجھے پاپولیرٹی کے لیے کروا رہا ہے، ختم ہو گئی بات. شو بزنس کے لیے کروا رہا ہے، بات ختم ہو گئی، اجر ختم ہو گیا. حالانکہ قرآن ہاتھ میں ہے، قرآن لے کے سمجھا رہے ہیں آپ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو یہ کرامن کاتبین ہیں جو، تو اب ہم کو اور الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو یہ لوگ نہیں لکھتے. یہ لوگ یہیں ڈیسائیڈ کر لیتے یہ سیدھے ہاتھ والے کا ہے یا بائیں ہاتھ والے کا ہے. ایسا نہیں ہوتا. نماز انہوں بھی لکھ سکتے دکھاوے کی اگر ہے تو. دیکھیے اگر نماز دکھاوے کی پڑھائے جا رہے ہیں تو لیفٹ ہینڈ والے صاحب دونوں ممکن ہے لڑ لیتے ہوئیں گے. مگر ایک چیز یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی کیفیت فرشتوں کو نہیں معلوم. ایمان کی کیفیت سوائے اللہ کے مجھے خود اپنے ایمان کی کیفیت نہیں معلوم. دیکھیے بعض وقت کنفیوژن ہو جاتا کہ بھئی یہ دکھاوے کے واسطے تو نہیں ہو رہا ہے، پاپولیرٹی کے لیے تو نہیں ہو رہا. تو جو ہے جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی دکھاتے ہیں یہ وہاں لکھ لیتے ہیں. اور پھر ان الابرار لفی نعیم، اور جو ابرار نیک لوگ ہیں وہ جو ہے نعمتوں میں ہوں گے. ان الفجار لفی جہیم، اور یہ جو فاجر ہوئیں گے جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیں بتائی ہیں اس کو توڑ کے نکل جائیں گے، وہ جہیم میں دوزخ میں جلتی ہوئی آگ میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، یہ قیامت کے دن جس دن فیصلہ ہوگا اس دن اس میں داخل کیے جائیں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ یہ دوزخ سے غائب نہیں رہیں گے، ایبسنٹ نہیں رہیں گے. پلیز میں آئی گو آؤٹ بول کے نہیں جا سکیں گے، چھٹی نہیں ملے گی، کیجول لیو نہیں، ارن لیو نہیں، کوئی چیز نہیں. بلکہ فرشتوں سے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بولو ایک دن کی مہلت دے دو. نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. نہیں ہم کو سنڈے کی عادت تھی، ذرا سنڈے میں دوپہر میں سوتے، تھوڑی سی ہالیڈے دو نئے والے سوال. مسلسل جو ہے عذاب میں رہیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کا دن کیا ہے، فیصلے کا دن کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کا فیصلے کا دن کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو میں کیا سمجھوں اور آپ کو سمجھاؤں کیا دن ہوگا. آپ سوچ کے دیکھیے. 1 مئی کو ایک فوٹوگراف آئی ہے، کسی جگہ پہ 1 مئی لیبر ڈے منایا جا رہا ہے تو کراؤڈ آف 1 ملین بول کے آیا. تو
تو میں فوٹو دیکھ کے میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کائی کی فوٹو ہے. دیکھے تو چھوٹے 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 نقطوں کے ویسے سراں دکھ رہے ہیں. خالی 1 ملین ہے. 1 ملین بولے تو 1000 ملین کا 1 بلین. اس وقت 6 بلین پاپولیشن ہے. کتنے بلین مر کے چلے گئے نہیں معلوم, کتنے بلین آنے والے ہیں نہیں معلوم. یہ پوروں کا حساب قیامت کے دن ہوگا. یہ پوروں کا جو ہے حساب قیامت کے دن ہوگا. تو ہم کیسا امیجن کر سکیں گے کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ کیسا امیجن کر سکیں گے؟ بس ایمان لا لو کہ قیامت ہوگی اور قانون کے بنیاد پہ جو ہے آپ کا فیصلہ ہوگا. یوما, بس اتنا سمجھ لو, یوما لا تملک نفس لنفس شیئا, کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی کسی کے کام نہیں. یہاں تو بولتے ہوئے بچہ گریجویشن کر رہا, بھائی ایسا ہے, میرے پرانے کلاس میٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, انہوں بولے میں ایک لیو ویکنسی پہ رکھا دیتا ہوں. بولے چلے, یہاں سفارش کر دی, ان کو مل گیا. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ, اور اس دن پورا معاملہ, پورا حکم, پورا کمانڈ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی پوروں کی بادشاہت. اب تو بھئی کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, کچھ ہے, کیا ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی محلے کا دادا ہے, کچھ تو بھی چل رہا ہے, اپنی حکومت چلا رہا ہے. لیکن یہاں اب سوال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے. پورا کمانڈ, پورا حکم ان کا ہوگا اور پورا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہوگا.